ایک بنیادی ترین چیز جو ہماری تمام نالائکیوں، گستاخیوں، بے دینیوں کا موجب ہے، وہ غفلت ہے۔ بعض آیات کا مضمون یہی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، ایک دوسرے سے جب پوچھیں گے کہ کیا موجب بنا کیوں جہنم تک پہنچے، تو جو روٹ کاز انہیں ملے گی وہ غفلت ہوگی۔ غفلت انسان کو کافر بنا دیتی ہے، غفلت انسان کو ملحد بنا دیتی ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان خدا کے وجود کا، خدا کی صفات کا، خدا کی نعمات کا انکار کر دیتا ہے۔ ہوا و ہوس کے پیچھے لگ جانا، تھوڑا سا وقت نہ نکالنا غور و فکر کے لیے۔ غور و فکر کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں کون ہوں؟ کب تک یہ زندگی میرے اختیار میں ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ میں نے کیا الی الابد اسی دنیا میں رہنا ہے؟ یہ تھوڑا سا انسان اگر اسی بات پر تأمل کر لے، بھئی میں اب عمر کے 50 سال 60 سال اس سے کم زیادہ اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، اور اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو 65 سالگی کو کراس کرتے ہیں۔ تو پھر میرا بھی کوئی انجام ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں نے کتنا جمع کر لیا، کتنا میں نے اٹھانا ہے، کتنا باقی رہ جانا ہے۔ تو بنابراین غفلت، روزانہ کے کام میں اتنا مشغول ہو جانا، پیٹ بھرنے کے کام میں، شہوات میں، دنیاوی معاملات میں، کہ ہفتے گزر جائیں، ہفتے نہیں مہینے گزر جائیں، مہینے نہیں سال گزر جائیں، اور وہ بھی 50 سال۔ اس بندے نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا میں کیا کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی لیے غفلت کے مقابلے میں جو عمل ہے، جسے تنبہ بھی کہا جاتا ہے، تفکر بھی کہا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بعض روایات میں 70 سال کی عبادت سے زیادہ۔ تفکر و ساعہ، ایک لمحہ بیٹھ کر واقعاً انسان صدق دل سے، نمائش نہ ہو، اپنے ساتھ بیٹھے، میری زبان کتنی استعمال ہوئی، کس کے لیے ہوئی، میرے ہاتھوں سے اب تک کیا 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 اور کس کے لیے کیا، میں نے کتنا بیلچہ مارا، میں نے کتنا قلم چلایا، میں نے کتنی مزدوری کی، میں نے کتنی کھیتی باڑی کی، میں نے کتنا کاروبار دنیا کیا ان 2 ہاتھوں سے، اور ان 2 ہاتھوں سے میں نے کیا کیا جمع کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہی 2 میرے ہاتھ یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس ہاتھ سے اس نے کسی مظلوم کو، کسی کمزور کو تھپڑ مارا، کسی کا مال اٹھایا، فلاں زیادتی کی، یہ کیا وہ کیا۔ ایسا نہ ہو میرے وجود کے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں، میری آنکھیں، میری نظریں، میرے کان، میں نے کیا سنا، کتنا سنا، میں نے کتنا سنا۔ کبھی بندہ بیٹھ کے تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کر لے، یہ واقعاً حساب کرنے کی بات ہے۔ بعض لوگ ڈیلی کی ڈائری لکھتے ہیں، آج کتنا خرچہ ہو گیا، ٹماٹر خریدے جی اتنے کا کلو، اور پیاز لے آیا تو اتنے کا کلو، اور آلو اتنے کے کلو۔ تو انہیں پیاز، ٹماٹر، آلو تو لکھے، ان پہ سوچا، ان کا حساب بھی کیا، لیکن یہ بھی کبھی لکھا کہ میں نے آج کیا سنا، صبح سے شام تک میرے کانوں میں کون سی آوازیں آئیں، کون سی میں نے غور سے سنی، جن کے سننے سے خدا نے روکا تھا، اور کتنی ایسی باتیں، کتنی ایسی آوازیں، کتنی ایسی نصیحتیں جنہیں مجھے حلقۂ گوش بنانا تھا، لیکن میں سننے کو بھی تیار نہ ہوا۔ میں نے پہلو تہی کی، واز ہو رہا ہے، نصیحت ہو رہی ہے، مولوی صاحب بول رہے ہیں، نہیں، یہ مزہ نہیں آتا۔
تو عزیزان گرامی، جب تک ہم جاگیں گے نہیں، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، سکرہ موت لگتا ہے تو پھر جاگتا ہے بندہ. اس وقت گزر گیا ہوتا ہے. اب کیا کیلکولیشن کروں گا، میں کر بھی لوں، ساری زندگی سامنے آ جائے گی. ہم ہیں کیا؟ وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کی زندگی کو دیکھ کر انسان تعجب کرتا ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ انسان کتنا مقید ہے. یہ زندہ ہستیاں ہمارے سامنے مقام معظم راہبری. آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہرحال 2-3 بجے رات کے آپ جاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل 10-11 بجے تک مسلسل کام ہے. پہلے بندگی خدا ہے، راز و نیاز ہے، پھر مملکت کے امور ہیں. ایک گفتگو میں آپ خود فرما رہے تھے کہ میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ دلم میخواد بخوابہ ہوں، جی چاہتا ہے تھوڑا سا میں آنکھ لگا لوں. اب یہ بندہ جو صبح سے شام جن کی زندگی کی روٹین یہ ہے، ایک گھر کے نہیں، ایک فیملی کے نہیں، ایک شہر کے نہیں، ایک ضلع کے نہیں، ایک صوبے کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ ہے، جس میں ذرا سی خطا پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتی ہے. وہ بندہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بعض اوقات زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے میری زندگی کا بس آخری لمحہ ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، سچویشن ایسی ہوتی ہے، بندہ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. فرما رہے تھے میرے اوپر ایک ایسا واقعہ گزرا، تو اس وقت ساری زندگی میرے سامنے مجسم ہوئی. میں نے سوچا میرے پاس ہے کیا بارگاہ ربوبی میں لے جانے کے لیے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں ایک عجیب روایت، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر یہ کہ جس پر خدا کا رحم ہوگا. اور صاحب نے پوچھا آقا مولا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. میرے تھوڑا سا قابل تأمل تھی یہ روایت میرے لیے کہ وہ نبی جو سید المرسلین ہے، جس نے اس کائنات کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ اذیتیں آزار تحمل کیے، کہ آپ نے فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت. یہ عین الفاظ اب ممکن ہے نہ ہو لیکن مفہوم یہی ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت، آزار، تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. وہ ہستی جو قرآن لائے، وہ فرما رہے ہیں حتیٰ میں یعنی سرکار رسالت مآب کو بھی نہ اپنی تہجد پر ناز ہے، نہ اپنی تبلیغ پر، نہ اپنی عبادت پر. اور تھوڑے تأمل کے بعد یہ بات پھر بھی قابل غور ہے، قابل فہم ہے، قابل قبول ہے کہ اگر وہ ہستی سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کو وجود دینے والا کون؟ ان پہ وحی نازل کرنے والا کون؟ کسی اور کو چن لیتا، کسی اور کو مصطفیٰ بنا دیتا، اس کی مشیت میں تو کوئی. تو سراسر احسان ہے، نبی پر بھی احسان ہے، سید الانبیاء والمرسلین پر بھی وہی ان کی نماز تہجد، وہی ان کی تبلیغ، وہی ان کے پتھر خانہ. یہ خدا انسان کو موقعیت اور سچویشن فراہم کرتا ہے. مجھے اگر وہ یہ موقعیت فراہم نہ کرتا، پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، یہاں خطبہ دے رہا ہوتا. وجود اسی کا دیا ہوا، فہم اسی کا دیا ہوا، مدرسے میں اسی نے اسباب فراہم کیے لے گیا، اساتید اس نے فراہم کیے، یہاں وہ لے آیا، مسجد میں اس نے راستہ کھولا، مومنین میرے سامنے اس نے بٹھا دیے. اب میں کہوں کہ میرے خطبہ جمعہ کی وجہ سے وہ مجھے جنت میں لے جائے، میری تحصیل علم کی وجہ سے مجھے جنت ملنی چاہیے. تو ہے کیا؟ تیرا ہے کیا؟ تیرا اپنا کچھ ہے نہیں. یہ تھوڑا سا غور و فکر، تھوڑا سا تأمل اور اخلاقی امراض میں تأمل، وہ مشکلات. لوگ بہت کانشیس ہوتے ہیں میں کہیں کینسر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں کہیں ہارٹ کی ڈیزیز میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ میں کہیں تکبر کی مصیبت میں تو نہیں مبتلا. تکبر کی بیماری تو مجھے نہیں لگی ہوئی. کبھی بیٹھ کے سوچے انسان، تھوڑا سا چہر حدیث کھول لے، ترجمہ اردو میں موجود ہے، تکبر کا باب کھول لے، تکبر کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں.
آیا میرے اندر یہ سمپٹمز پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ غیبت، تہمت، غصہ آج کے دور کے، ہر دور کے، لیکن آج کے دور کے انسان کی ایک بہت بڑی بیماری وہ غصہ ہے۔ بات بات پر غصہ آتا ہے۔ آگے گاڑی رک گئی، پچھلی گاڑی والے نے ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، پتہ ہے آگے روڈ بلاک ہے، لیکن اس نے پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہی۔ یہ روڈوں کے مناظر، وہ مارکیٹ کے مناظر، تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو گیا، تھوڑا سا اہلیہ کی طرف سے خدمت میں سستی آ گئی، تھوڑا سا بچے نے، تحمل نہیں رہا ہمارے، تحمل نہیں رہا۔ تحمل کے مقابلے میں کیا؟ غصہ، ڈپریشن۔ اور غصے کے بارے میں کیا؟ غصے کے بارے میں ہے کہ ایسے حسنات کو کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب۔ ایک جنگل ہو، اس کی لکڑیاں جمع کر لے، ایک ماچس کی تیلی پیٹرول ڈال کے، ایک تیلی کتنی آگ ہے، لاکھوں ٹن لکڑی کو آن کی آن میں جلا دیتی ہے۔ غصہ یہی کرتا ہے۔ میری 40 سال کی نمازیں، میری 50 سال کے روزے، میری 60 سال کی عبادت اور انفاق، غصہ ایک لمحے کا وہ سب کچھ کو برباد کر دیتا۔ کیوں آتا ہے غصہ مجھے؟ انسان کو توجہ نہیں چاہیے نا؟ کبھی تو بیٹھ کے سوچے، میں غصہ بے جا کرتا ہوں۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو انسان کو طاقت دی ہے، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، بالآخر انسان دیوار بھی نہ ہو، جو کچھ ہوتا رہے، جو کوئی کچھ کہتا رہے، اس ٹس سے مس نہ ہو، پرواہ بھی نہ ہو، یہ تو انسان نہ ہوا۔ انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن کس بات سے متاثر؟ اگر میرے اندر اگر کوئی اضطراب ہے، میرے اندر کوئی انتقام کی، میرے اندر کوئی مقابلے کی اگر روح ہے، کس لیے؟ اگر تو وہ کسی حق کے دفاع کے لیے ہے، نہ انا کے لیے، حق کے دفاع کے لیے، اس کے لیے حق کی تشخیص بھی ضروری ہے، تھوڑا علم بھی ضروری ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم ناحق کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا حق ہی نہیں تھا، میں نے حق سمجھا، اور جب دیکھا کہ دوسرا میرے حق پہ قبضہ کر رہا ہے تو غصہ کیا۔ حق کی تشخیص۔ اور غصے کا ایک بہت بڑا موجب انانیت ہے۔ میں اگر میں مرد ہوں تو عورت پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں، اگر میں میاں ہوں تو بیوی پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں، اگر میں باپ ہوں تو اولاد پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں، اگر میں استاد ہوں تو شاگردوں پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں، اگر میں سردار ہوں، سیاستدان ہوں تو رعیت اور ووٹ دینے والوں پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں، اگر کسی میں سرکاری منصب پر ہوں، اگر مجھے کوئی مخصوص وردی ملی ہوئی ہے تو میں دوسروں پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں۔ اور دوسروں پر اپنے آپ کو برتر سمجھنا یہ ابلیس کی صفت ہے۔ میں ابلیس ہوں؟ انسان بیٹھ کے تھوڑا سا سوچے کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے، میرے اندر شیطنت پائی جاتی ہے، تو یہ انسان پھر علاج کا سوچے گا، علاج کرے گا۔ بہت ساری عزیزان گرامی اخلاقی بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں جن کے علاج کی ضرورت ہے، بہت سارے احکامات الہی جن کی ہم پابندی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جینا ہے۔ تو بہر صورت انسان کو خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے، اور یہ خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہی تو خداوند تبارک تعالیٰ کا یہ کلام ہے، قرآن کریم ہے، معصومین کا کلام ہے، اس کی تلاوت۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، یہ ہر ہفتے ہم خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، خطبے کے الفاظ، کہ اگر بہترین کوئی بات ہے، جس سے بہتر کسی نے کوئی بات نہ کسی فلسفی نے کی، نہ کسی اصولی نے کی، نہ کسی سیاستدان نے کی، نہ کسی ماہر سماجیات نے کی، کسی نے قرآن سے بہتر بات، احسن الحدیث وابلغ الموعظہ، میں کیا موعظہ کروں گا اگر خدا نہ خواستہ قرآن کا موعظہ میرے اوپر اثر انداز نہ ہو، ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو۔